جو ہماری اس وقت سیاحت کے ساتھ جڑی ترجیحات ہیں، اس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا چولستان کے اندر حالیہ دورہ جو ہے اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی اس ویژن کا نہ صرف روشن آئینہ دار ہے، بلکہ جو وہاں بہاولپور کے اندر اور چولستان کے اندر انہوں نے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے جن منصوبوں کا افتتاح کیا، وہ پاکستان کی اور خصوصاً پنجاب کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ چولستان کے اندر ڈیزرٹ جیپ ریلی کا انعقاد، بین الاقوامی سیاحوں کی پاکستان میں آمد اور روایتی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو کے لوکل کمیونٹی کے ساتھ جو پاکستان کا ایک روایتی ملنساری کا، اب مہمان نوازی کا اور ان تمام لذیذ خوشنما کھانوں سے ان کی تواضع اور پاکستان کی ایک پیسفل دھرتی کا ترانہ گانے کا اس سے بہتر اور کوئی مؤثر ذریعہ نہیں ہو سکتا، جس کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ساؤتھ پنجاب کے اندر بسنے والے ہمارے ان قیمتی نگینوں نے نہ صرف اس ریلی کو کامیاب کرانے میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا، بلکہ اس ریلی سے جڑے جو روزگار کے مواقع، جو مارکیٹنگ جو ہماری انٹرنیشنلی اس ریلی کے ساتھ جڑی ایک امیج بلڈنگ، اور وہ تمام ہمارا جو ایک قوم کا اصل حقیقی ثقافتی ورثہ ہے اس کو اجاگر کرنے میں مدد ملی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں جس ڈبل ڈیکر بس کا افتتاح کیا گیا، اور وہ بس جو ہے وہ ایک سیاحتوں کو پاکستان کے ان سیاحتی مقامات تک لے جانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ وہ بین الاقوامی سطح پہ دلوں کو جوڑنے کا باعث بنے گی، اور جو کنیکٹیوٹی ہے، جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، اور جو ٹورزم کا ایک وزیر اعظم کا ویژن ہے، اس طرح کے عوام دوست جو منصوبے ہیں وہ اس خواب کو تعبیر دینے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آج ماڈل سستے بازار کا بھی وہاں انہوں نے وزٹ کیا، مہنگائی ایک چیلنج ہے اور موجودہ حکومت سب سے بڑا اپنے لیے اگر کوئی درد سر سمجھتی ہے تو وہ مہنگائی ہے، اور اس درد سر سے نجات پانے کے لیے جو ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ایک مؤثر حکمت عملی ڈیجیٹل پنجاب سے جو جڑی ہے، اور پھر ڈیجیٹل پاکستان کا جو وزیر اعظم کا نعرہ ہے، جہاں آپ کی ڈیجیٹلائز آن لائن مارکیٹنگ کو ہم انشور کر رہے ہیں، وہاں ڈیٹا بیس ایک ایسا الٹرنیٹیو روڈ میپ جو مارکیٹ کمیٹیوں کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے، جہاں پہ آڑتی دکاندار اور کسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کوششوں کو تقویت دینے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ قوم سے وعدہ تھا کہ ہم نظام کو بدلیں گے، تو جو 73 سال سے یہ غلہ منڈی کا
سبزی منڈی کا اور اوورآل ہمارے دکاندار اور گوداموں تک کا جو سٹرکچر تھا، اس کا عوام کو فائدے کی بجائے چند افراد کو وہ فائدہ جو ہے پہنچانے کا وہ نظام محرون منت رہا، اور چند مٹھی بار عناصر وہ ذخیرہ اندوز ہوں، وہ آپ کے ملاوٹ خور ہوں یا نجائز منافع خور ہوں، ان سب نے گٹھ جوڑ کر کے جس طرح کسان کا استحصال کیا، کیونکہ ایک چیز کسان منڈی میں لے کے آتا ہے اور وہ اگر 100 روپے میں خریدی جاتی ہے، کوئی بھی اس کی اناج سبزی کوئی کسی بھی طرح کا کوئی پھل یا اس کے ساتھ جڑی پروڈکٹ اس کی کوئی بھی ہے، جب وہ کنزیومر تک پہنچتی ہے، کام سڑک تک پہنچتی ہے، تو وہ 200 روپے کی ہوتی ہے۔ اس کے درمیان میں جو 100 روپیہ مڈل مین کماتا ہے وہ ان ریگولیٹڈ ہے، کیونکہ نہ وہ آڑتی جو ہے وہ آپ کو ٹیکس دیتا ہے، نہ وہ مڈل مین جو ہے وہ اس کا کہیں ڈاکومنٹڈ ہے پروفٹ۔ تو ایک منڈی سے لے کے کنزیومر تک پہنچنے میں، یہ ایک میں مثال دے رہی ہوں، تو اگر 100 روپیہ کسی ایک کی جیب میں جا رہا ہے اور اس کا فائدہ نہ کسان کو پہنچ رہا ہے نہ صارف کو پہنچ رہا ہے، تو اب وقت آ گیا کہ ہم اس طرح کا جو اندھیر نگری ہے اس کا خاتمہ کریں اور ریگولیشن کو انشور کریں۔ ایک افیکٹو قانون سازی اور الٹرنیٹیو پروگرام ہی ہمیں اس کرائسس سے نجات دلا سکتا ہے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بہاولپور جیسے دور دراز علاقوں میں وزٹ کر کے چولستان کے ان ریگستانوں میں جا کے جو ترقی کا شاہی خاندان کا وتیرہ صرف جاتی عمرہ تک محدود تھا، اور جاتی عمرہ کے اندر صرف ترقی کی